اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مومن کی آیت نمبر 44 سے 46 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ، تو جلد ہی تم وہ یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو جلد ہی تم وہ یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد مومن نے کہا، میری باتیں ابھی تمہارے دل پر نہیں لگتی، لیکن ان قریب جب تم پر عذاب نازل ہوگا تو اس وقت تم میری نصیحتیں یاد کرو گے، مگر اس وقت کا یاد کرنا کچھ کام نہ دے گا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے اس مومن کو دھمکی دی کہ اگر تم ہمارے دین کی مخالفت کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ برے طریقے سے پیش آئیں گے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا، میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے اور ان کے اعمال اور احوال کو جانتا ہے، لہٰذا مجھے تمہارا کوئی ڈر نہیں، میرا مالک نہیں، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی عمل کرتے وقت یہ بات اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور وہ اس کے تمام اعمال اور احوال سے باخبر ہے۔ یہاں اسی سے متعلق ایک حکایت سماعت کیجیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بعض لوگوں کے ساتھ صحرا کی طرف نکلے، وہاں انہوں نے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو وہاں انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ انہوں نے اسے کھانے کی دعوت دی تو چرواہے نے کہا، آپ کھائیں کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے اسے آزمانے کے طور پر کہا، اس جیسے شدید گرم دن میں تم نے کیسے روزہ رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا، جہنم کی گرمی اس سے زیادہ شدید ہے۔ لوگ اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور اس سے کہا، ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور اس کے گوشت میں سے حصہ بھی دیں گے۔ اس نے کہا، یہ بکریاں میری نہیں بلکہ میرے سردار اور میرے مالک کی ہیں، تو پھر میں اسے کیسے بیچ سکتا ہوں؟ لوگوں نے اس سے کہا، تم اپنے مالک سے یہ کہہ دینا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے یا وہ گم ہو گئی ہے۔ اس چروائے نے کہا، اگر میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یعنی جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میں جھوٹی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ لوگ اس کے کلام سے بہت حیران ہوئے۔ پھر جب وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکریوں سمیت اس چرواہے کو خرید کر آزاد کر دیا اور وہ بکریاں اسے تحفے میں دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے اور ہر حال میں اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ ترجمہ، تو اللہ نے اسے ان کے مکر کی برائیوں سے بچا لیا اور فرعونیوں کو برے عذاب نے آ گھیرا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ نے اسے بچا لیا ان کے مکر کی برائیوں سے۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ مرد مومن نے فرعونیوں کی دھمکی کی پرواہ نہ کی اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اور یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب فرعون اور اس کے درباریوں نے مرد مومن کو سزا دینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے شر سے بچا لیا، جبکہ فرعون کی قوم اور فرعون کا انجام یہ ہوا کہ انہیں برے عذاب نے گھیر لیا۔ دنیا میں وہ فرعون کے ساتھ دریا میں غرق ہو گئے اور قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کفایت فرماتا اور دشمنوں کے مکر و فریب سے بچا لیتا ہے۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ ترجمہ، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی، حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، یعنی فرعون اور اس کی قوم کو دنیا میں غرق کر دیا گیا، پھر انہیں صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور وہ اس میں جلائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی
اس دن فرشتوں کو حکم فرمایا جائے گا کہ فرعون والوں کو جہنم کے سخت تر عذاب میں داخل کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرعونیوں کی روحیں سیاہ پرندوں کے قالب میں ہر روز 2 مرتبہ صبح و شام آگ پر پیش کی جاتی ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ آگ تمہارا مقام ہے، اور قیامت تک ان کے ساتھ یہی معمول رہے گا۔ عذاب قبر کا ثبوت، اس آیت سے عذاب قبر کے ثبوت پر استدلال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہلے صبح و شام فرعونیوں کو آگ پر پیش کیے جانے کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد قیامت کے دن سخت تر عذاب میں داخل کیے جانے کا بیان ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی انہیں آگ پر پیش کر کے عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہی قبر کا عذاب ہے۔ کثیر احادیث سے بھی قبر کا عذاب برحق ہونا ثابت ہے، ان میں سے ایک حدیث پاک یہ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مرنے والے پر اس کا مقام صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، جنتی پر جنت کا اور دوزخی پر دوزخ کا، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اس کی طرف اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔